اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آج سورۃ النساء سے ہم چوتھے جز لن تنالوا میں جو 23 آیات رہ گئی ہیں وہ، اور اس کے بعد 5واں جز والمحصنات، اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ سورۃ النساء بھی سورہ بقرہ اور آل عمران کی طرح مدنی صورت ہے، اور یہ ان 7 طویل صورتوں میں سے ایک ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 لمبی صورتیں، جن میں سے ایک سورۃ النساء ہے، 7 لمبی صورتوں میں سے ایک۔ جز نمبر 4 میں اس کی ابتدائی 23 آیات اور تقریباً 3 رکوع سے کچھ زیادہ ہیں، اور پھر جز نمبر 5 والمحصنات میں اس صورت کی مزید 124 آیات ہیں، اور آیت نمبر 147 تک یہ 5واں جز جاری رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا جب ہم نے کی تھی تو یاد ہوگا آپ کو کہ اللہ رب العزت کا ارشاد وہاں پر ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین، اور جب سورہ آل عمران کو ہم نے مکمل کیا تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کل واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آخر کے الفاظ تھے سورہ آل عمران کے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ میں بتایا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے قرآن میں، سورہ آل عمران کے آخر میں بتایا کہ فلاح اس کے لیے ہے جو تقوی شعار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سورۃ النساء کے آغاز میں بھی تقوی کا ذکر ہے، چنانچہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں اور خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہت ہی قیمتی نصیحتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ خطبہ نکاح میں اس آیت کا تلاوت کیا جانا اس بات کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے متعلق ضرور اس میں کوئی بہت زبردست نصیحتیں ہوں گی، کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں، کوئی ایک بھی صورت نہیں ہے جس کا نام ہو سورۃ الرجال، یعنی مردوں کی صورت، لیکن ایک صورت ایسی ہے ضرور جس کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت۔ عورت کے حقوق کے لیے پوری صورت نازل کر دی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اصل میں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ اسلام کے آنے سے قبل زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لڑکی کو، بیٹی کو اگر وہ پیدا ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو گناہ کبیرہ، گناہ عظیم بتایا کہ بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو زندہ درگور کر دینا، اس کو دفن کر دینا، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ اسلام نے تو آ کر عورت کو مقام عطا کیا۔ اسلام نے جہاں پر باپ کو حسن سلوک میں 1 مرتبہ عطا کیا، وہاں ماں کو 3 مرتبے عطا کر دیا۔ اسلام نے بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو ادب سکھا کر ان کا نکاح اچھی جگہ کر دینے پر جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ تو بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، ہر لحاظ سے بہن کو اسلام نے جو مرتبے عطا کیے وہ اسلام سے قبل کسی نے عطا نہیں کیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مراتب کو عورت سے چھین لیں، اور ہماری عورت بھی ان کی عورتوں کی طرح ہو جائے جو باہر کی عورتوں کا حال ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو سورۃ النساء میں زیادہ تر عنوان جو گھریلو معاملات ہیں خانہ داری کے، خاندان کیسے بستے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں، ان میں ناچاکی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیسے حل کیا جائے، اگر خاندان کے اندر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے کہ کوئی سربراہ گھر کا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وراثت میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے، کس کو کیا ملے گا، عورت کے نکاح کے وقت کیا حقوق ہیں، اس کو مہر کس طرح ادا کیا جائے، کتنا ادا کیا جائے، اور اگر ادا کیا جائے تو پھر اس پر عورت کا حق ہے یا اس سے چھینا جا سکتا ہے۔ یتیم لڑکیاں جو لوگوں کی کفالت میں آ جاتی تھیں
اور وہ سمجھتے تھے کہ چلو یہ تو یتیم لڑکی ہے، اس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، لہٰذا میں اس سے شادی کر لوں، اس کا مال بھی میں رکھ لوں اور کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو۔ تو ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پر اسلام نے بات کی، قرآن نے بات کی کہ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ لیکن سر دست اس بات کو سمجھ لیں کہ سورۃ النساء میں آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس سے، یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوتا، یا ایھا الناس۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر تمام انسانیت کو خطاب فرما رہا ہے کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس کو سمجھنا چاہے تو پھر وہ انسانوں سے بالا تر ہو کر پھر ایمان والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہمیں رونا نہیں آتا، بلکہ ہم تو جب تلاوت ہو رہی ہو تراویح میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس قاری صاحب جلدی جلدی پڑھا دیں اور ہمیں بس رخصت کر دیں جلدی جلدی۔ یہ کیفیت اچھی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، قرآن پر تدبر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، تمہیں کیا بتایا کہ تم سب آپس میں برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہے تمہارے اندر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے۔ ہماری زبان میں ہمارے اندر جو صوبائیت، لسانیت کے جو فسادات ہیں ان کا توڑ اللہ نے اس آیت کے ذریعے کر دیا کہ کوئی زبان کسی زبان سے افضل نہیں ہے، کوئی ذات کسی ذات سے افضل نہیں ہے، کسی کا صوبہ کسی کے صوبے سے افضل نہیں، کسی کا ملک کسی کے ملک سے افضل نہیں۔ اگر کسی کو فوقیت ہے تو صرف ایک بات کی بنیاد پر، وہ فوقیت کیا ہے؟ سورہ حجرات میں فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک مرد سے، ایک عورت سے، آدم اور حوا سے، تمہارے قبیلے بنا دیے، شعبے بنا دیے، صرف اس لیے کہ تم جان پہچان کر سکو کہ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ انگریزی بولنے والا ہے، یہ چائنیز بولنے والا ہے، صرف اس وجہ سے، اس لیے نہیں کہ تم فخر کرنے لگ جاؤ کہ میری زبان بالا تر ہے، میری ذات بالا تر ہے۔ اگر تمہیں جاننا ہے کہ بالا تر کون ہے تو سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نظر میں زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ جس کا تقوی زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، لیکن جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار لوگوں کے سامنے نہیں بتائے گا۔ کوئی بھی متقی انسان کبھی اپنے تقوی، اپنے تزکیے کو آپ پر نہیں تھوپے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹائے گا اور ڈرے گا کہ جو میں کر رہا ہوں میرا اللہ قبول فرما لے، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، وہ خود کسی سے عزت نہیں مانگتا۔ پھر یہاں پر فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ خطبہ نکاح میں اس آیت کے پڑھنے کا مفہوم، اور آگے والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب میاں بیوی ایک رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو دو خاندان باہم ملتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرد اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے تانے دے، ایسا نہ ہو کہ عورت اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے تانے دے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اب دو خاندان مل گئے، اب دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اسپیس فراہم کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن محبت سے اس گاڑی کو آگے چلانا ہے، دونوں خاندانوں کو ملانا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا۔ خانہ داری کے اعتبار سے یہ آیت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد مسلسل آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک یتیموں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی مرکزی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری کفالت میں یتیم ہو تو ان کا مال تمہارے پاس ہے، ان کا مال تم نہیں کھا سکتے۔ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں اس کی سخت سزا ملے گی، کیونکہ یتیم کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ آپ سمجھیں گے جی یتیم کا مال ہے، میں تو پرورش کر رہا ہوں، جب میں نے پرورش کی ہے تو میں مال کھا بھی سکتا ہوں، تو اس چیز کی ممانعت ہے۔ ہاں یہ کہ خود وہ تنگ دست ہو جائے، اس میں سے دستور کے مطابق تھوڑا لے سکتا ہے تاکہ اس سے یتیم کا بھی خرچ وہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یتیم لڑکیاں جس کے پاس ہوں کفالت میں، تو وہ ہرگز بھی یہ نہ سوچے کہ میں ان سے نکاح کر کے ان کا سارا مال اپنے پاس رکھ لوں اور ان کو اچھا کوئی ان کے ساتھ برتاؤ نہ کروں کیونکہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، آیت نمبر 3، کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف کرنے کے بارے میں
خائف ہو تو پھر ایسا کرو، یتیموں سے نکاح نہ کرو، یتیم کا نکاح تم کسی اور سے کر دو، اور اگر تمہیں نکاح کرنا ہو تو پھر تم کسی اور عورت سے، ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، شادی کے وقت پسند کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، کسی پر زبردستی رشتہ تھوپا نہیں جا سکتا کہ جی ماں باپ نے ہاں کر دی بس اب تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، لڑکا لڑکی کی رضامندی لازم ہے، لڑکی سے رضامندی لی جائے گی، اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، اس کا باپ اس سے پوچھے گا بیٹا آپ کو رشتہ قبول ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 6 دن کا بچہ ہے، اور خاندان والوں نے کہہ دیا بس جی یہ بچی ہم نے مانگ لی، اور بڑی ہوئی تو اس کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے، اور ہم نے کہا جی زبان دے دی، بس زبان کٹ جائے گی، رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سارے دستور، یہ سارے معاملات ہم نے اپنے معاشرے کے اندر لاگو کر دیے، جس سے فسادات پیدا ہوتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب وہ لڑکے لڑکی آپس میں لڑتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی بڑوں کا رشتہ تھا، ہم نے تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا پسند کرنا یہ اللہ کی شریعت میں بالکل جائز ہے، اور یہ ایک شرط ہے نکاح کی۔ پھر فرمایا جو تمہیں عورتیں پسند ہوں ان میں سے تم 1 سے زائد نکاح کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں ان میں عدل کرنا پڑے گا، اور عدل اتنا مشکل کام ہے کہ سورہ نساء میں آگے چل کر آئے گا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم عورتوں میں اپنی بیویوں میں پورا عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم چاہو، یعنی یہ بہت مشکل کام ہے کہ تم عدل کر لو۔ عدل کس چیز میں ہے؟ عدل دلی محبت میں نہیں ہو سکتا، دلی محبت کے اندر انسان کا بس نہیں چلتا۔ عدل کس میں ہے؟ نان نفقے میں ہے، اس کی باری مقرر کرنے میں ہے۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن یہاں رہتا ہے تو دوسرا دن دوسری کے پاس، اگر اس کو خرچ دیا اتنا تو دوسری کا بھی اتنا ہی خرچ ہے، اس کے لیے کپڑا خرید کر لایا تو دوسری کے لیے بھی لائے گا، اس کو کھانا کھلایا تو اسے بھی کھلائے گا، اور اس کے بچوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دوسری کے بچوں کے ساتھ ہے۔ یہ عدل ہے، اس عدل کی بنیاد پر اجازت ہے 2، 3 یا 4 شادیوں کی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام نے یہ 3، 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ ہاں سنو، اسلام وہ واحد دین ہے دنیا کے اندر، قرآن وہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کی ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی بھی کلچر میں نکاح کی کوئی اوپر کی حد نہیں تھی۔ جو بات کرتے ہیں ہندوؤں کی، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا تو ہمارے مسلمانوں پر بھی ہندوؤں کا رنگ چڑھ گیا، ہماری عورت کو دوسری عورت برداشت نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کہتی ہے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، مر جاؤں گی لیکن دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہندوانہ کلچر کا غلبہ۔ ہندوؤں میں دوسری شادی ان کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن میں مہابھارت کا مطالعہ کر رہا تھا، ان کی کتاب ہے دین کے اعتبار سے جسے وہ دین سمجھتے ہیں۔ کرشنا کی کتنی بیویاں تھیں؟ 16,000 بیویاں کرشنا کی، اور وہ ہندو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھائی 4 شادیاں تم کرتے ہو۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ ہمیں طنز کرتے ہیں کہ جی یہ 4 شادیاں۔ بائبل کا مطالعہ میں نے کیا تھوڑی دیر اس غرض سے کہ دیکھوں کہ اس میں نکاح کے حوالے سے کیا ہے۔ دا بک آف ڈیوٹرانومی میں اور ایگزوڈس میں واضح الفاظ ہیں کہ تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ سلوک برابری کا کرو گے۔ پھر انبیاء کا ذکر جب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے 2 بیویاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تورات میں ملتا ہے 2 بیویاں تھیں، اکثر انبیاء کے متعلق ملتا ہے 2، 3 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، کل 11 بیویاں، لیکن ان سب کے ساتھ نکاح کیے گئے، اس کے پیچھے کچھ پس منظر تھا، کچھ وجوہات تھیں، کچھ معاملات تھے، ہر ایک کے پیچھے حکمت ملے گی اور بڑی فراست اور بڑا فہم ملے گا۔ تو سورہ نساء کے اندر پھر آگے موضوع چلتا ہے، اور نکاح کے بعد فوراً بات آ جاتی ہے، کیونکہ اب ایک خاندان ڈیولپ ہو رہا ہے، فیملی لائف ڈیولپ ہوگی، یہ سوشل ویلیوز ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کا وقت پورا ہو جائے، وہ پیچھے جائیداد پیسہ چھوڑ کر جائے تو اس کو ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگا، انہیریٹنس کے کیا اصول ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے کہ اگر مر جائے بندہ تو اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ یہاں بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کی دگنا ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کہتے ہیں جی عورت کو کیوں 1 ملے گا، مرد کو کیوں 2 ملیں گے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سن لو کہ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹیز، وہ عورت سے بہت زیادہ ہیں۔
مثال کے طور پر اگر مرد کو دگنا حصہ ملا تو مرد کو کیا کرنا ہے؟ مرد کو اپنا گھر بھی چلانا ہے، اپنی بیوی کا خرچ اٹھانا ہے، اپنی اولاد کا خرچ اٹھانا ہے، اگر باپ کے ذمے کچھ قرض تھا وہ بھی مرد کے ذمے ہے کہ ان معاملات کو فیس کرے گا، اس کے بعد اپنے دیگر خاندان کے لوگوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے ذمے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کو جو حصہ ملا وہ ایک ملا، دو نہیں ملے، لیکن وہ ملے تو اس کو اپنی ذات کے لیے ملے، نہ وہ کسی کا خرچ اٹھانے کی پابند ہے، نہ وہ کسی کی کفالت کی پابند ہے، بلکہ وہ پیسہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، خوشی خوشی کسی کو دینے کی وہ پابند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو ایک حصہ دیا، مرد کو 2 حصے عطا کیے۔ اس کے بعد آگے چل کر بات آتی ہے ان حصوں کے بعد کہ یہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کی پابندی کرنا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کبھی بھی حدوں کو، لمیٹیشنز کو کراس نہ کرنا۔ اس کے بعد زنا کے اوپر بات آتی ہے کہ جب اللہ نے نکاح کا اتنا پاکیزہ رشتہ رکھا ہے پھر بھی جو لوگ نکاح، اور آگے چل کر بات آتی ہے ہومو سیکشوالٹی پر، ہم جنس پرستی پر، اگر ایسا ہو جائے کہ 2 مرد اس چیز کے اندر ملوث ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی اصول بتائے گئے کہ ان کو ٹھیک کر دینا، بالکل ان کو چھوڑنا نہیں، جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں ان کو معاشرے میں جانے نہیں دینا۔ توبہ کریں سچی پکی گارنٹی کے ساتھ تو پھر ان کو ریلیز کیا جائے گا، ورنہ ان کو جیل میں ڈال کر رکھو، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے ان چیزوں پر اتنی زبردست قدغن لگائی ہے کہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے اور زنا کے راستے بند ہو جائیں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں نکاح بہت مشکل بن گیا اور زنا کے راستے بہت آسانی سے کھول دیے۔ نکاح کو آسان کریں، شرائط کو ختم کریں، ہم اتنا جہیز لیں گے، ہم اتنا یہ لیں گے، اتنا وہ دیں گے، ان چیزوں کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گئے اور بچے ہمارے اب بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نکاح کو آسان کیجیے، اللہ نے آسان کیا ہے۔ زنا کے راستے بند کر دیجیے، اپنی اولاد کو زنا سے بچائیے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ ان کو ایک اچھا نیک سیرت زندگی کا ساتھی آپ ان